اب وہ دور شروع ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ترانے کی دھن ریڈیو پاکستان کے دفتر کراچی میں 6 مہینے تک بنتی رہی. کئی اور لوگوں کو بھی بلایا گیا. پھر مجھے معلوم ہوا کہ مقدمہ ایک عدالت میں نوٹس ہو گیا ہے. وہ کیا؟ یہاں ایک بزرگ تھے، بہت عمدہ آدمی تھے. وہ گانا تو نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے گانے کی کچھ کتابیں پڑھ رکھی تھیں. اور جن دنوں میں ڈائریکٹر جنرل تھا گزشتہ جنگ میں سانگ پبلسٹی کا، تو میں یہاں کراچی میں آتا تو وہ مجھ سے ملنے آتے اور میری دھنوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے، کہتے حفیظ صاحب آپ نے تو زندگی ڈال دی ہے. تو وہ مجھ سے کبھی کبھی پنجابی دھنیں سنا کرتے تھے. بلکہ پہلی مرتبہ جب میں یہاں آیا ہوں ترانے کے سلسلے میں، تو میری انہوں نے دعوت کی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اچھی سی دھن کوئی پنجابی کی بتاؤ. یہ پچھلی مرتبہ جب میں آیا ہوں تو میں نے ان کو مائیا سنایا تھا. مجھے معلوم ہوا کہ اب ان سے دھن بنوائی اور ان سے دھن نیوی کے بینڈ پر جا کے ان کو ساتھ لے جاتے تھے کار میں جناب ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر جنرل، اور وہاں جا کے وہ دھن بنتی تھی. پھر اس کے بعد آ کے اس پر لفظ جوڑتے رہے اور اخباروں میں شائع کر دیا کہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو دھن بنا چکا ہے، اب وہ لفظ بھر رہا ہے. اس پر اس بزرگ نے ان کو نوٹس دیا اور عدالت میں مقدمہ چلا گیا. اس نے ریٹن پھر معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کس نے معافی مانگی؟ جناب ریڈیو پاکستان کے صاحب نے. میں اب ریڈیو پاکستان ہی اس کو کہوں گا، صاحب بھی نہیں، صاحب بہادر کہنا چاہیے. تو جناب یہ دھن یہ چلتا رہا اور مجھے آواز میں ہنستا رہا کہ بھائی مجھ سے اگر نہیں منظور، اس نے ٹھیک کہا تھا کہ کالے چور کا ہو جائے گا، میرا نہیں ہوگا. اور میں گورا ساد، حالانکہ میرا چہرہ تو اتنا سفید نہیں جتنا خود اس کالے چور کا تھا، لیکن اس کا دل کالا تھا. الحمدللہ میرا دل رسول اللہ کے نور سے کسی وقت جھلک لیتا ہے، تو میرا دل ایسا نہیں تھا. میں نے کہا کوئی لکھے بہتر لکھے. اگر آپ یقین کریں میری بات پر، اس وقت میری آنکھ میں آنسو آ گئے کہ یہ ترانے کے معاملے میں بھی یہ نہیں، اتنے میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم جھگڑا کریں. میری چیز تو تھی نہیں، تو پوری قوم کی چیز تھی. جس کو کچھ آتا ہے حاضر کرے. چنانچہ جناب وہ تو ہو گئے وہاں پر جناب نشتر پنجاب کے گورنر، اور یہاں پر پیرزادہ عبد الستار ان کی جگہ مقرر ہوئے. اور یہ کام بھی انہوں نے سنبھالا کیونکہ ان کو گانے کا شوق تھا. بہت شریف آدمی تھے، بہت عمدہ آدمی تھے. ان کو یہ بتایا گیا کہ صاحب یہ جو دھن بنی ہے، آپ اور ہم شامل ہو کے یہ کہیں کہ ہم نے بنوائی ہے، اور لفظ میں تمہیں جوڑ دیتا ہوں. یہ حفیظ تو ساری دنیا میں یعنی جتنی بھی یعنی قوم کی خدمت کے انعام یہی لیتا چلا جائے گا، کہیں تو کسی اور کو بھی جگہ ملنی چاہیے. یہ خبر مجھے یہاں کے اس کے سیکرٹری نے لکھی کہ حفیظ صاحب یہ ہر چیز آپ ہی کے لیے تو نہیں ہے. جناب کچھ دن گزرے تو ہاشم رضا صاحب نے، جو یہاں پر اس وقت سیکرٹری تھے، اطلاعات کے، مجھے لکھا کہ ایک دھن بن چکی ہے، آپ کچھ لکھیں. میں نے کہا جی دھن تو میرے پاس نہیں پہنچے. انہوں نے کہا ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ کمیٹی میں آپ آئیں، رکن ہیں آپ، وہ دھن سنیں اور الفاظ آپ بھی. یہ جو آج کل
ہمارے اس وقت سیکرٹری ہیں خارجہ کے، ان کے بھائی احمد، انہوں نے مجھے فون کیا، چنانچہ ایک وہ بنی، ایک تقریب پھر ہوئی، تو میں وہاں آیا، دھن سنی، تو میں نے ان سے کہا یہ دھن مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ زندگی سے نیند کی طرف لاتی ہے. میں نے موت کا لفظ نہیں کہتا آپ سے، زندگی سے یہ یعنی اوپر سے نیچے کو اترنے کا نام ہے اس دھن میں. یہ ایک بات یاد رکھیے، متحرک الفاظ اگر جمع کیے جائیں تو وہ تحریک پیدا کرتے ہیں. اگر ایسے الفاظ ہوں جو متحرک سے زیادہ یعنی سلانے والے ہوں، وہ الفاظ ساکن ہوں، حروف، وہ نیند پیدا کرتے ہیں، سلاتے ہیں. تو کیا آپ قوم کو اور زیادہ سلانا چاہتے ہیں؟ اب آپ حیران ہوں گے، کہیں گے جی آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ جو دھن آپ نے دی ہے، یہ دھن یہ ہے، پان 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 پان. اب میں اس کو آپ کو سناتا ہوں، آپ ہنسیں گے. ہائے 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 ہائے. جب میں نے یہ کہا تو جناب وہاں پر تو بڑی خفگی پیدا ہو گئی. کس میں؟ سب سے زیادہ خفا پیرزادہ صاحب ہو گئے کہ یہ تو آپ اس کو دیکھیے صاحب، یہ تو اس کو ہمیں یعنی خام خواہ ذلیل کر رہے ہیں. پھر انہوں نے انگریزی بولنی شروع کی کہ وی آر ناٹ ڈکٹیٹڈ بائی پوئٹس. مجھے اور ہنسی آئی. اب اس وقت سکندر مرزا بھی وہاں بیٹھے تھے، نقوی صاحب ابو طالب نقوی بھی وہاں بیٹھے تھے، جرنیل بھی بیٹھے تھے. ہمارا اس وقت کا CNC بھی بیٹھا تھا، جس کا نام محمد ایوب خان تھا، جو مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ انتقال کر گیا. میں اس کو سچا مسلمان اور سب سے بڑا مجاہد اس دور کا پاکستان کا سمجھتا ہوں. کوئی چاہے کچھ بھی کہے، میں اس کو اپنی زبان سے اس وقت کہہ دینا چاہتا ہوں. قوم کے لیے میں نے اس کو روتے بھی دیکھا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ غیر مند تھا اور غیر دلانے والا تھا. تو وہ بھی تھے، خواجہ شہاب الدین بھی تھے، یہ سب لوگ بیٹھے تھے، وزیر امیر سب. تو جب انہوں نے یہ کہا، میں نے کہا جناب میں آپ کی نہ تو توہین کرنا چاہتا ہوں، نہ میں ہنسی اڑانا چاہتا ہوں. جو کچھ میں رکن ہوں اس کا. جب آپ اس قسم کی کوئی چیز، وہ کہیں گے دیکھو جو انہوں نے لفظ سنائے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے اس کے لفظ سنانے شروع کیے جو ریڈیو پاکستان والے نے بنائے تھے. وہ لفظ تھے عجیب و غریب، وہ وزن ہی میں نہیں تھے. وہ جناب اس کے بعد وہ کہنے لگے بتائیے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں اس طرح کہتا ہوں کہ اگر لفظ ہے میں اس کو لافظ کہوں، یا میں اس طرح پڑھوں اس ترانے کو جس طرح میں کہوں ہائے فیج جائے لندری، وہ تو ہنس پڑے. میں نے کہا آپ کو ہنسی آئی نا. اگر میں یہ کہوں پیرزاد آبدو ستار، جناب وہ تو بازو یوں کر کے نا کھڑا ہو گیا کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. میں نے کہا جی پہلے میں تو آپ کے دانت توڑ دوں گا. میں بھی کھڑا ہو گیا. مجھے چودھری نذیر احمد بھی وزیر تھے، وہ مجھے پکڑ کے میاں بیٹھ جاؤ، اور ان کو بھی روکا جی آپ کیا کر رہے ہیں. اب جناب اس پر کہیں گے جی ہمیں اس کو نہیں کرنے دے گا.
چنانچہ اس طرح سے یہ جلسہ ختم ہوا اور میں باہر نکلا تو احمد نے مجھے اپنی کار میں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہ حفیظ صاحب میرے ساتھ آ جائیے. وہ اس وقت سیکرٹری تھے نہیں، وہ سیکرٹری تھے اس وقت، یہ جو جس کو سیکرٹری کہتے ہیں اندرون ملک انتظام کے، ہوم سیکرٹری یہاں پاکستان کے. کون سے احمد ہیں؟ احمد ان کے بھائی تھے بڑے، نام ہی ان کا محمد احمد. جناب میں نے کہا میرا وارنٹ ہے، اس کے بغیر مجھے لے جا رہے ہیں یا؟ کہ نہیں حفیظ صاحب بیٹھیے تو صحیح. مجھے کہنے کا حفیظ صاحب آپ سچے ہیں، خدا کی قسم آپ سچے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ صاحب لفظ لمبا ہو یا چھوٹا ہو اس کی پرواہ نہیں، گانے میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ نے ٹھیک جواب دیا ہے، خدا کے واسطے ہمیں شرمندہ نہ کراؤ. ایک بات میں بھول گیا ہوں، کیونکہ آپ اب زمانے گزر گئے، آپ مجھ سے سن رہے ہیں. میں نے یہ بھی وہاں کہا تھا کہ صاحب اس وقت تو یہ بات میں نے جواب میں اس کے دی اپنے چودھری شہاب الدین صاحب. شہاب الدین صاحب نے کہا حفیظ صاحب دیکھیے لوگ ہنس رہے ہیں کہ ابھی اتنے سال ہو گئے کہ ترانہ نہیں لکھا گیا، اب آپ بھی اگر یہ ہنسیں تو یہ اچھا نہیں. میں نے کہا جی میں ترانے پر نہیں ہنس رہا، میں آپ لوگوں کی ذہنیت پر ہنس رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ماؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ بھی جو ترانہ آپ پیش کر رہے ہیں اس پر ہنسیں. یہ مناسب نہیں ہے. میں تو اس لیے کہتا ہوں ترانہ بہت بڑی چیز ہے. قوم کے بچے مر جائیں گے ترانہ زندہ رہے گا، اور پیدا ہوں گے وہ بھی، یہ ترانہ زندہ رہے گا. یہ قوم کے ساتھ ہے، جھنڈے کے ساتھ ہے. اگر آپ کا جھنڈا گرے گا تو ترانہ بھی گرے گا. میں تو کہتا ہوں ترانہ پھر جھنڈے کو پیدا کرے گا. تو اس لیے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. تو یہی اس نے حوالہ دیا کہ حفیظ صاحب کیا یہ ذوالفقار تو یہ کہتا ہے کہ اس میں لفظ صحیح آ ہی نہیں سکتے. یہ دھن ایسی بنی ہے کہ لفظ صحیح نہیں آ سکتے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، کوئی دنیا میں ایسی نہیں جس میں لفظ کا لانے والا لفظوں کو جانتا ہو. وہ چننے پڑتے ہیں، محنت ہوتی ہے. وہ ہر شخص، میں نے کہا آپ سیکرٹری ہیں، مجھے اگر آپ بٹھا دیں تو میں کچھ نہ کچھ خرابی کروں گا. میں انتظام ملک کا، میں کسی کو کہوں گا یوں ہی پکڑ لو، حکم دوں گا، پولیس پکڑ لائے گی، شور مچ جائے گا کہ صاحب یہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اس لیے مجھے آپ سیکرٹری نہیں نہ بنا سکتے. آپ سے میں کہوں جناب مجھے ایک غزل آیت لکھ دیجئے تو میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں لکھ سکتے. جناب احمد وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا اور اس میں جان بھی تھی. اس نے کہا حفیظ صاحب خدا کے واسطے اس مصیبت سے ہمیں نکالیے، لکھ دیجئے. چنانچہ میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، ان کا انتقال ہو گیا بیچاروں کا. مجیب احمد انصاری کے مکان پر میں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے چھوڑ گئے. میں اس کے بعد ان صاحب کے پاس گیا جن کا میں نے ذکر کیا، جنہوں نے دھن بنائی تھی اور جن کی دھن وہ کہتے تھے نہیں صاحب ہم نے بنائی ہے. میں ان کے پاس گیا اور اس کو تو بڑی خوشی، حفیظ صاحب شکر ہے آپ آ گئے، میں تو آپ کو ڈھونڈتا پھرتا تھا. میں نے کہا جی آپ مجھے کیسے ڈھونڈتے پھرتے تھے؟ یہ دھن آپ نے بنائی؟ کہیں گے صاحب دھن کیا بنائی ہے، میرا تو بیڑا غرق کر دیا ہے، مجھے تو ذلیل کر دیا، میں مر رہا ہوں. کیوں؟ کہیں گے مجھے کہتے ہیں اس میں لفظ نہیں آ سکتا. میں نے کہا جی اگر میں لفظ لے آؤں، کہیں گے میرے باپ دادا پریشان ہوگا. میں نے کہا جی دھن کیا ہے؟ کہیں گے یار تم ہی تو مجھے مائیا سنا گئے تھے. تو اچھا میں نے کہا دیکھو اگر آپ مجھے بلا لیتے تو میں یہاں بیٹھ کے تمہاری دھن کے ساتھ لفظ بھی کر دیتا. میں کہتا بھائی صاحب انہوں نے میری مدد کی ہے، بن گیا، اب میں کروں گا. میں نے چنانچہ میں گیا
چلا گیا 3 مہینے 21 دن مجھے لگے ہیں اس دھن کو پہلے لکھنے میں. یہاں ممتاز حسن موجود ہیں. جب میں آیا ہوں تو یہ دکھائیں گے آپ کو کہ میں نے 11 ترانے لکھے اس دھن پر اور پھر اس میں سے یہ ایک چنا اور میں نے لکیریں ایک ایک لفظ کے خانے بنا بنا کے ان کو گنا. کیوں کہ پاکستان کا ترانہ تھا, میری شاعری نہیں تھی کہ جو چاہوں کہہ دوں. میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ایک لفظ ریڈیکیول ہو, مذہقہ اڑے, یا اس کے اوپر کوئی, مثلا میں جھنڈا نہیں لکھتا. آپ کہیں گے صاحب جھنڈا کیوں نہیں لکھتے؟ میں کہتا ہوں نہیں لکھتا, میں نے پرچم لکھا ہے. جھنڈا ہوتا تو یہ میری قوم ایک دوسرے کو کہتی صاحب پاکستان ہو گیا ٹھنڈا. اس قسم کی باتیں لوگ میں نہیں چاہتا کریں, کیونکہ آج آپ ایسی قوم میں ہیں کہ اندر ہی مخالف ہمارے موجود ہیں آپ پر ہنسنے والے. میں ترانہ ایسا نہیں کہنا چاہتا کہ جو ریڈیکیول ہو سکے. چنانچہ میں نے اس پر 3 مہینے 21 دن محنت کی. 3 مہینے تو میرے گزرے ان لفظوں کو سوچنے میں. 21 دن دھن کو بار بار دیکھنے میں. میرے پاس جو ریکارڈ تھے اس دھن کے, اس میں 20 جو ریکارڈ مجھے بھیجا گیا, میں نے تو کہا تھا کہ مجھے میلوڈی دینا, تو میرے پاس بھیجی گئی کیا چیز جس میں 20 ساز لگے ہوئے ہیں. اب 20 ساز میں سے میں بیسک ٹیون کیسے نکالوں؟ چنانچہ میں نے ایک ٹیون اس میں سے نکال کے قائم کی. قائم کر کے پھر میں اس ٹیون کو, بہترین ایک شخص تھے ہماری فوج میں, وہ اعلیٰ درجے کا ایک ساز بجانے والا تھا, نام یاد ہے؟ بینڈ ماسٹر تھا اس کا. اس وقت مجھے نام اس کا یاد نہیں, لکھا ہوا ہے. آپ مجھ سے کہتے تو وہ لکھی ہوئی چیز میرے پاس موجود ہے, میں لے آتا. وہ ساری فوج کے بینڈوں کا وہ معائنہ کیا کرتا تھا, اور زیادہ تر وہ جانتا تھا یہ جو ہائی لینڈرز کے پائپ بجاتا تھا. اس نے کہا حافظ صاحب یہ آپ نے جو قائم کیا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو میرے پاس آیا ہوا ہے, اس لیے کہ اس میں زندگی ہو گئی ہے, اس میں نہیں ہے. اس میں وہی جو جس پر آپ کو اعتراض ہے کہ لیٹتی ہے, اوپر کو چڑھتی نہیں, نیچے آتی ہے, تو یہ بہتر ہے. اس پر جناب میں نے لفظ بنائے 11 لکھے, جیسا میں نے عرض کیا 11 میں سے یہ ایک چنا لا کے میں نے بیٹھ کے ممتاز حسن وغیرہ سے یہ سنائے اور کہا بھی یہ قصہ. ممتاز تو صاحب اور ایک اور میرے دوست ان کا انتقال ہو گیا ہے, اے ڈی اظہر, اور اے ڈی اظہر صاحب اور یہ الوی صاحب, ممتاز الوی, یہ ان دنوں ان کی جگہ پر آ گئے تھے. ہاشم رضا کے جناب میں لے کے ان کو اطلاع دی. پھر ایک میٹنگ ہوئی, میں نے آ کے سنائی, انہوں نے کہا جی ہم انتظام کریں گے. یہ بہت ٹھیک ہو گیا. اور عبدالستار کی اب میں تعریف کرتا ہوں, اس نے بہت پسند کی. اس نے کہا بھائی خدا کا شکر ہے ہو گئی حفیظ صاحب, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم میں گرمی پیدا ہو گئی تھی, بھائی تم اس کام کو زیادہ جانتے ہو. تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. وہ شریف زادہ تھا, اس میں ایک خوبی تھی, اس کو تو بہکایا گیا تھا. اس کے بعد میں چلا گیا. اب جناب 1 سال گزر گیا, طے نہیں ہوتا, طے نہیں ہوتا. کیا سبب ہے؟